رات کی گہری خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور کھڑکیوں سے ٹکراتی ہوئی آوازیں ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ آئرہ اپنے کمرے میں بیٹھی سکون سے کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا، قدموں کی مدھم چھاپ سنائی دی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، خاور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اچانک آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آئرہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آئرہ نے یہ سن بہت غصے میں آئی اور اس کے منہ پر ایک تماچا مار دیا۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور کامیار اندر داخل ہوا۔ خاور کو آئرہ کے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ طوفان کی طرح خاور پر ٹوٹ پڑا، اسے بری طرح مارا اور گارڈ کو بلا کر پولیس کے حوالے کرا دیا۔ آئرہ روتے ہوئے کامیار کو یقین دلا رہی تھی کہ اس نے خاور کو نہیں بلایا، اور کامیار نے مسکرا کر کہا کہ اسے آئرہ کی وفاداری پر پورا یقین ہے۔ یہی لمحہ ان دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد آئرہ اور کامیار کے درمیان محبت بڑھنے لگتی ہے۔ ایک رات جب کامیار حسب عادت صوفے پر سونے لگا تو آئرہ نے اسے روک لیا اور کہا کہ آج سے وہ اس کے ساتھ بستر پر سوئے گا، مگر ان کے درمیان ایک تکیہ ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات کامیار کے دل میں خوشی بھر دیتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک نیا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ آئرہ کے کہنے پر کامیار دفتر جانا شروع کر دیتا ہے اور زندگی معمول پر آتی دکھائی دیتی ہے، مگر خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ کامیار بری صحبت پر پڑ گیا اور راتوں کو گھر نشہ کر کے آنے لگا۔ آئرہ نے اس کو سمجھایا کہ اب وہ سدھر جائے، نہیں تو میں اس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لندن چلی جاؤں گی۔ مگر کامیار اپنی غلطیوں سے ڈوبا رہا۔ اگلے دن ہی وہ پھر نشے کی حالت میں گھر آیا اور آئرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو چیز آسانی سے مل جائے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سارا سامان پیک کیا اور لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ اپنے والد کے گھر پہنچی اور انہیں سب کچھ بتا دیا کہ باپ کا دل بیٹی کی حالت دیکھ کر پھسل گیا اور وہ خود اس سے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے نکل گیا۔ دوسری طرف جب کامیار کو معلوم ہوا کہ آئرہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے تو اس نے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح گاڑی چلاتے ہوئے ایئرپورٹ پہنچا اور آئرہ کو روتے ہوئے جاتے دیکھا اور وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے سچے دل سے معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دے گا۔ کامیار کی یہ بے بسی اور محبت دیکھ کر آئرہ کا دل پگھل گیا اور وہ اس کے ساتھ واپسی آ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھرنے لگی۔ گھر کا ماحول بدل گیا، کامیار سنجیدہ اور ذمہ دار بن گیا اور آئرہ کے دل کے زخم بھی بھرنے لگے۔ مگر ایک دن اچانک آئرہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خبر دی کہ آئرہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر کامیار خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور گھر میں خوشیوں کا سما چھا گیا۔ لیکن کہانی میں ابھی ایک اور موڑ باقی تھا۔ فریہ جو کبھی کامیار کی زندگی میں خلل ڈالتی تھی، یہ خبر سن کر وہ ٹوٹ گئی اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور آئرہ کے پاس آ گئی، معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ مہینے گزرتے گئے اور ایک دن اچانک آئرہ کو شدید درد شروع ہوا اور کامیار گھبراہٹ میں اسے ہسپتال لے گیا۔ یہ بے چینی کے لمحات گھنٹوں میں بدل گئے۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آئے اور مبارکباد دی کہ ان کو گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کامیار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور کمرے میں داخل ہوا، اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا اور آئرہ کا شکر ادا کیا گیا کہ اس نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا۔ اس لمحے اس کا احساس ہوا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ اعتماد اور فریاد کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ زندگی ہمیشہ
नए इम्तिहान लाती है। कभी माजी के साए इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, कभी मोहब्बत को साबित करने के लिए बार बार आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। आयरा और कामयार की जिंदगी में एक खुशगवार पुरजोश जिंदगी गुजारने लगे, मगर तकदीर की सफात और आगे क्या लिखा था कोई नहीं जानता था। शायद एक नई आजमाइश, शायद एक नया राज, या शायद एक मोहब्बत का एक और इम्तिहान। यही सवाल है जो इसकी कहानी हमेशा के लिए ज़िंदा रखती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी न्यू आने वाली एपिसोड और सनसनीखेज खबर आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए अल्लाह हाफिज़।